الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج شہزادہ علی اکبر کی اذان ایک درد بھرا بیان انشاءاللہ آپ تک میں شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ میں شہزادہ علی اکبر کی ولادت سے لے کر شہادت تک انشاءاللہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کومنٹس کے اندر لبیک یا حسین لکھیے گا۔ اس کے علاوہ آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کو کربلا کے اس دل سوز منظر کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جہاں ایک باپ اپنے جوان بیٹے کو دیکھ رہا ہے، ایک نانے کے دین کی حفاظت ہو رہی ہے اور ایک بیٹے کی آواز قیامت تک دلوں کو تڑپانے والی بن جاتی ہے۔ یہ شہزادہ کوئی عام نوجوان نہیں، یہ علی اکبر تھے، وہ علی اکبر جن کے بارے میں امام حسین فرمایا کرتے تھے کہ چہرے میں گفتار اور کردار میں سب سے زیادہ اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے۔ محرم کی تاریخ آگے بڑھ رہی تھی، کربلا کی زمین پر ظلم کے سائے گھیرے ہوئے تھے، خیموں میں بچے پیاس سے بلک رہے تھے، خواتین کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہر طرف دشمن کے محاصرہ تھا۔ ایسے میں ایک وقت آیا کہ نماز کا وقت قریب ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو مومن کے دل کو سکون ملتا ہے، لیکن کربلا میں جو اذان بلند ہوئی وہ سکون کے ساتھ ساتھ درد بھی لے کر آئی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تصور کریں کہ ایک طرف ہزاروں کا لشکر یزیدی کھڑا ہے، دوسری طرف چند وفادار ساتھی، اور پھر شہزادہ علی اکبر آگے بڑھے، ان کے لب ہلتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ الفاظ صرف اذان کے الفاظ نہیں تھے
بلکہ اعلان تھا کہ کربلا والوں کو رب آج بھی وہی ہے جس کا نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند کیا تھا۔ جب علی اکبر کی زبان سے نکلا اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو گویا پوری کربلا گواہی دے رہی تھی کہ ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا جائے گا، ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا جائے گا۔ اور جب ان کی زبان سے نکلا اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو گویا پوری کربلا گواہی دے رہی تھی کہ ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا جائے گا۔ اور جب ان کی زبان سے نکلا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام حسین کی آنکھوں میں اپنے نانا کی یاد تازہ ہو گئی، امام حسین کی آنکھوں میں اپنے نانا کی یاد تازہ ہو گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ علی اکبر کی آواز اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بہت مشابہ تھی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سوچئے جب خیموں میں موجود اہل بیت نے وہ آواز سنی ہوگی تو انہیں مدینہ کی گلیاں یاد آ گئی ہوں گی، انہیں مدینہ کی گلیاں یاد آ گئی ہوں گی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا ہوگا۔ لیکن افسوس اس اذان کے بعد خوشیوں کا نہیں بلکہ قربانیوں کا سفر تھا۔ اذان کے بعد خوشیوں کا سفر نہیں تھا بلکہ قربانیوں کا سفر تھا۔ علی اکبر جانتے تھے کہ اب میدان کربلا ان کا منتظر ہے۔ یہ اذان گویا ان کی زندگی کی آخری اذانوں میں سے ایک تھی۔ ہر لفظ میں درد تھا، ہر جملے میں وفا تھی، ہر صدا میں قربانی کا پیغام تھا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج بھی اذان سنتے ہیں تو اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں لوگ، لیکن کربلا کی اذان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دین صرف زبان سے نہیں قربانی سے زندہ رہتا ہے، قربانی سے زندہ رہتا ہے۔ علی اکبر نے صرف اذان نہیں دی تھی بلکہ اذان کے ہر لفظ کی عملی تفسیر پیش کی تھی۔ جب انہوں نے کہا اللہ اکبر تو اپنی جان قربان کر کے ثابت کر دیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب کہا لا الہ الا اللہ تو باطل کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، اور جب کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نانا کے دین کی خاطر اپنی جوانی قربان کر دی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب یہی نوجوان، یہی جوان میدان کربلا میں جانے کی اجازت مانگنے لگا۔ امام حسین اپنے جگر کے ٹکڑے کو دیکھتے رہے۔ بیٹے نے اجازت مانگی، باپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور دل پر پتھر رکھ کر اجازت دی، دل پر پتھر رکھ کر اجازت دی۔ یہ کوئی عام جدائی نہیں تھی، یہ ایک باپ اور جوان بیٹے کی آخری ملاقات تھی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب
علی اکبر میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ خیموں کی خواتین رو رہی تھی، سکینہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، زینب دل تھامے کھڑی تھی اور حسین اپنے جوان کے پشت کو دیکھ رہے تھے۔ آج بھی جب محرم آتا ہے تو اہل محبت کو علی اکبر کی اذان یاد آ جاتی ہے۔ وہ اذان جو صرف الفاظ نہیں تھی، وفا کی صدا تھی۔ وہ اذان جو صرف نماز کی دعوت نہیں تھی، حق کے راستے پر جان قربان کرنے کا اعلان تھا۔ آج بھی اگر کوئی دل سے سنے تو محسوس کرے گا کہ کربلا کی ریت سے ایک آواز آ رہی تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اس آواز کے ساتھ ایک جوان شہزادے کی قربانی، ایک باپ کے آنسو اور اہل بیت کی دکھ کی داستان بھی سنائی دیتی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ہم بات کرتے ہیں شہزادہ علی اکبر کی ولادت کے حوالے سے۔ شہزادہ علی اکبر کی شہادت تک ہم اب بات کریں گے، یعنی کہ ولادت سے شروع کرتے ہیں اور شہادت پہ ہم اختتام کریں گے۔ آج ہم کربلا کے اس جوان شہزادے کا ذکر کریں گے جسے دیکھ کر لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا موضوع شہزادہ علی اکبر ولادت سے شہادت تک ہم بات کریں گے۔ جب بھی کربلا کا ذکر آتا ہے تو پیاس یاد آتی ہے، قربانی یاد آتی ہے، وفا یاد آتی ہے، لیکن جب جوانی کی قربانی کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے نام آتا ہے علی اکبر کا۔ سب سے پہلے نام آتا ہے علی اکبر کا۔ علی اکبر امام حسین کے وہ لخت جگر تھے جن کے بارے میں امام حسین فرمایا کرتے تھے، جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آتی تھی تو ہم علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا گفتگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اخلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا۔ مدینہ کی گلیوں میں جب علی اکبر چلتے تو لوگ رک کر دیکھتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک نظر آتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، پھر وہ دن آیا جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا۔ جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا، امام حسین نے حق کا راستہ اختیار کیا۔ امام حسین نے حق کا راستہ اختیار کیا اور مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا کا سفر شروع ہوا۔ کربلا کا سفر شروع ہوا۔ اس پورے سفر میں علی اکبر اپنے بابا کے ساتھ رہے۔ راستے میں ایک مقام پر امام حسین کی آنکھ لگ گئی۔ بیدار ہوئے تو فرمایا، میں نے خواب میں ایک سوار کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ قافلہ جا رہا ہے اور
موت اس کے پیچھے چل رہی ہے. یہ قافلہ جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے چل رہی ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، علی اکبر نے عرض کیا، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین نے فرمایا، بیٹا ہم حق پر ہیں. علی اکبر نے جواب دیا، اگر ہم حق پر ہیں تو پھر موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ الفاظ ایک نوجوان کے نہیں بلکہ ایک عظیم مجاہد کے تھے. ایک عظیم مجاہد کے تھے. پھر قافلہ کربلا پہنچ گیا. پھر قافلہ کربلا پہنچ گیا. دریائے فرات کے سامنے، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دریائے فرات سامنے تھا مگر پانی بند کر دیا گیا. خیموں میں بچے پیاس سے بلکنے لگے. سکینہ پانی پانی پکارنے لگے. 3 دن گزر گئے، پانی کا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوا. 3 دن گزر گئے، پانی کا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوا. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، 3 دن گزر چکے تھے، ٹھیک ہے، لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوا. اس کے علاوہ عاشوراء کا سورج طلوع ہوا. عاشوراء کا سورج طلوع ہوا. ایک ایک کر کے اصحاب حسین میدان میں گئے اور جام شہادت نوش کرتے گئے. جام شہادت نوش کرتے گئے. اب امام حسین کے سامنے اہل بیت کی باری تھی. اہل بیت کی باری تھی. علی اکبر بابا کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا، بابا جان اجازت دیجیے کہ میں میدان میں جاؤں. یہ سن کر امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ سن کر امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آخر یہ کوئی عام نوجوان نہ تھا. یہ کوئی عام نوجوان نہیں تھا. یہ حسین کے دل کا سکون تھا. یہ ماں کی امیدوں کا مرکز تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شباہت تھا. لیکن دین کی بقا کے لیے قربانی ضروری تھی. امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھا. امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اب وہ جوان جا رہا ہے جو شکل و صورت اور اخلاق میں تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ ہے. علی اکبر میدان کی طرف روانہ ہوئے. علی اکبر میدان کی طرف روانہ ہوئے. خیموں میں قہر مچ گیا. زینب در خیمہ پر کھڑی رہی. سکینہ اشکار بہتی رہی. امام حسین اپنے جوان بیٹے کے پشت کو دیکھتے رہے. اس کے علاوہ میدان میں پہنچ کر علی اکبر نے دشمن کو للکارا. بڑی بہادری سے جنگ کی. دشمن کی صفوں میں کھلبی مچ گئی. لیکن شدید پیاس نے جسم کو کمزور کر دیا تھا. شدت کی جو پیاس تھی اس نے جسم کو کمزور کر دیا تھا. کچھ دیر بعد علی اکبر واپس آئے. چہرہ زرد تھا، لب خشک تھے. عرض کیا، بابا جان پیاس مجھے مار رہی ہے، کیا ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے؟ یہ سن کر امام حسین کی آنکھ بھر. فرمایا، بیٹا
حسین کے پاس پانی کہاں ہے؟ صبر کرو، جلد اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے اسراب ہوں گے۔ یہ سن کر علی اکبر دوبارہ میدان میں لوٹ گئے۔ اب جنگ اور بھی شدید ہو گئی، ہر طرف تلواریں تھیں، ہر طرف نیزے تھے، مگر علی اکبر ثابت قدم رہے۔ علی اکبر ثابت قدم رہے۔ آخر ایک ظالم نے نیزہ مارا جو سینے میں پیوست ہو گیا، علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آ گئے اور ایک درد بھری صدا بلند ہوئی، یا افتح علیک من اسلام، بابا آپ پر میرا آخری سلام۔ یہ آواز سن کر امام حسین بے قرار ہو گئے، دوڑتے ہوئے میدان میں پہنچے۔ دیکھ کر جوان بیٹا خون میں نہایا ہوا زمین پر پڑا ہے۔ امام حسین نے علی اکبر کا سر اپنی گود میں رکھا، بیٹا مسکرا کر باپ کو دیکھ رہا تھا، گویا کہہ رہا ہو، بابا میں اپنا وعدہ پورا کر آیا ہوں۔ پھر وہ لمحہ آیا، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب علی اکبر کی روح پرواز کر گئی۔ امام حسین نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، دل زخمی تھا، آنکھیں اشکبار تھی، اور فرمایا، دنیا تیرے بعد اندھیری ہو گئی، اے میرے بیٹا۔ پھر امام حسین نے جوان بیٹے کا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جوان بیٹے کا لاشا اٹھانے کی کوشش کی، مگر غم اتنا زیادہ تھا کہ قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ خیموں میں جب شہادت کی خبر پہنچی تو اہل حرم پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہ کربلا کی سب سے عظیم جوان قربانی تھی۔ سامعین کرام، علی اکبر نے ہمیں سکھایا کہ حق کے راستے میں عمر نہیں دیکھی جاتی، قربانی دیکھی جاتی ہے۔ انہوں نے جوانی کو دین پر قربان کر کے قیامت تک نوجوانوں کو پیغام دیا کہ حق کا ساتھ دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں شہزادہ علی اکبر کی سیرت، وفا، شجاعت اور دین سے محبت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ امید کروں گا آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ حضرت شہزادہ علی اکبر کی آذان، شہزادہ علی اکبر کی ولادت، شہزادہ علی اکبر کی شہادت اور ولادت پہ ٹاپک پہ میں نے بات کی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔